صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين. الحمدللہ ثم الحمدللہ. زندگی کی تاریک گھڑیوں میں سے کچھ لمحے رب کریم نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی. بے حد و بے پناہ درود و سلام بحضور سید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کے صدقے سے اللہ نے ہمیں انسان مسلمان اور پیارے آقا جی کا امتی پیدا کیا. یہ مقدس اور معطر مہینہ جو رواں دواں ہے جس کے متعلق میرے اور آپ کے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجب شہر اللہ. رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. میں پچھلے 3 جمعوں سے معراج باب کا تذکرہ کر رہا تھا. 3 یا 3.5 ماہ پہلے میرے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں مسجد شریف میں, انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ لوگوں کو زکوٰۃ صدقے کے متعلق بتایا جائے, کیونکہ ہم خود بھی اب کوشش نہیں کرتے پڑھنے کی اور مساجد سے بھی ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی کوشش نہیں کرتے کہ جو ان کا فریضہ ہے وہ پورا کریں. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ ضروری مسائل وہ جو ہماری روزمرہ زندگی کے ہیں اللہ رسول کی طرف سے لاگو ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں. کسی ایک بندے کو بھی اس پہ عمل نصیب ہو گیا تو اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما دیں گے. رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کو زکاتی مہینہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میرے اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا. پہلے نماز کا ذکر فرمایا, اس کے بعد ساتھ حکم فرما دیا زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ وہ عمل ہے جس کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سختی فرمائی. رب نے حکم فرمایا اور سرکار نے سختی فرمائی. پھر جب خلیفہ برحق خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر پاک کی باری آئی تو جو زکوٰۃ کے باغی ہوئے ان کو سزائیں بھی دی گئی اور ان کے خلاف جہاد بھی کیا گیا. تو میں آج زکوٰۃ اور صدقے کے متعلق جو بھی قلیل وقت ہے اس میں گفتگو کروں گا. زکوٰۃ مال کا میل ہے. کیا ہے؟ مال کا میل ہے. اور خوش نصیب اور خوش بخت لوگ وہ ہیں
جن کو اللہ نے دنیا کا مال دیا اور اس میں سے وہ اللہ رسول کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا خفیہ عمل ہے جو اللہ رسول کو اتنا پسند ہے کہ سرکار نے ہر موقع پر زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ اور زکوٰۃ وہ عمل ہے کہ جو بھی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے کبھی اس کا مال چوری نہیں ہوتا، کبھی اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرا عمل ہے صدقہ۔ صدقہ جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے نفلی صدقہ اور ایک ہے واجب یا فرضی صدقہ۔ پہلا عمل زکوٰۃ کا، زکوٰۃ مال کا میل ہے اور یہ مسجد میں نہیں لگ سکتی، مسجد میں نہیں لگ سکتی۔ اب اگر کوئی کسی کا بزرگ دنیا سے چلا جائے اور اس نے بہت سارا مال جمع کیا ہو پیچھے، تو وہ کہے کہ میں اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دیتا ہوں، پہلے اس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ مال جو ہے وہ مسجد میں دے سکتے ہیں نفلی صدقے کی نیت سے۔ نفلی صدقہ جو ہے وہ ہدیے کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ صدقہ اگر واجب ہے تو وہ مسجد میں نہیں لگتا، زکوٰۃ فرض ہے وہ مسجد میں نہیں لگتی۔ اور اگر نفلی صدقہ آپ مسجد میں جتنا بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے متعلق جو قرآن نے حکم فرمایا کہ کہاں کہاں پہ زکوٰۃ اور صدقہ دیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو صدقہ اور زکوٰۃ دی جاتی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو دیا کریں۔ اور یہ نہ کہا کرے کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں، بلکہ اللہ نے اس غریب کو تمہارے سامنے لا کے کھڑا کیا، یہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، یہ اللہ نے تم پہ کرم فرمایا ہے۔ پھر سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے کلیم آقا نے فرمایا اپنی برادری میں سے سب سے زیادہ حقدار ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ باپ کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ جو ہے وہ بھائی کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ جو ہے وہ بہن کو نہیں دے سکتے، وہ آپ کے مال کے وارث ہیں، وارث کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور پھر صدقے کا بھی یہی حکم ہے، چاہے وہ صدقہ فطر ہو، کیونکہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، یہ بھی آپ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ میرے گفتگو مشکل ہوتی ہے لیکن کیا کروں، ضروری ہے یہ مسائل، ہم لوگ ناواقف ہیں ان چیزوں سے۔ کائنات کے باری رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، حضور نے فرمایا مال جمع کرو۔ یہ میں جو تفسیر شریف پڑھ رہا تھا وہ دل اشش کر اٹھا، یہ کئی دفعہ میں نے حدیث پاک پہلے بھی پڑھی، آپ لوگوں نے سنی بھی، لیکن طبیان القرآن والوں نے بڑا عجیب طریقے سے اس کو لکھا کہ سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم جو ہیں مراد رسول قریب آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک سسر بھی ہیں، ان کے پاس اس دن بہت زیادہ مال تھا اور دل میں خوشی ہوئی کہ آج حضور نے حکم فرمایا مال دینے کا، تو میں آج سارے حضور کے غلاموں سے بڑھ جاؤں گا۔ گھر میں جتنا بھی مال تھا میں نے عرض پہلے کر دیا کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، تجارت سے کہیں واپس آئے، انہوں نے پورے مال کو آدھا آدھا کیا اور آقا جی کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور عرض کی کہ یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے۔ کیا ہے؟ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقہ آپ سید کو نہیں دے سکتے، اور وہ تو سیدوں کے سردار ہیں، امت کے غمخوار ہیں۔ پیش کر دیا، سرکار نے فرمایا اور بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارا یہ ہدیہ قبول فرمائے۔ پیچھے دیکھا سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کیا۔ میرے کریم نے فرمایا اے صدیق، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟
عرض کی یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آئے. گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یہ تو مال تھا. یہ جو جان ہے نا جان, اس کی بھی زکات ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کر دیا نا, اللہ نے پہلے نماز کا حکم فرمایا, پھر زکات دینے کا حکم دیا. بدن کی جو زکات ہے وہ نماز ہے. اللہ نے تجھے صحیح سلامت بدن دیا تو تو اللہ کی اس دی ہوئی نعمت پہ شکر ادا کر اور 5 وقت کی نماز پڑھ. یہ ہر روز کی زکات ہے تیری. میرے کریم نے فرمایا اپنے ہاتھوں پر, ہاتھوں کی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کیا کرو. ہاتھوں کی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کیا کرو. اے آقا جی کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا قبر میں جب اندھیری رات ہوگی تو اللہ اس ذکر کا صدقہ تمہاری انگلیوں کو روشن فرمائے. سبحان اللہ. یہ جو تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے نا, کتنا بہترین انداز ہے. اللہ نے جتنے چھوٹے لگے آپ گنتی کرو, کتنا مزہ آتا ہے. اور تسبیح فاطمہ اتری کم, بات تو کچھ اور تھی لیکن چلی گئی. سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضی اکٹھے بیٹھے ہیں, کیونکہ اس مہینے کی 13 چاند کی 13 کو مولا کائنات کی پاک ولادت ہوئی. اور ولادت بھی کتنی عظیم جگہ پہ ہوئی, اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں پاک ولادت ہوتی ہے مولا کائنات, اور دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا چپکی پیس کر نا ہاتھوں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں. میرے اور آپ کے آقا جی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کسی کا ہاتھ چوما ہے نا تو مزدور جو مزدوری کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس کے ہاتھوں پہ نشان پڑے ہوئے تھے, چھالے پڑے ہوئے تھے, میرے آقا نے اس کا ہاتھ چوما. حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے جو یہ جوان کر کے آیا ہے, میرا غلام کر کے آیا ہے, کہ اپنے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور جسم سے حق حلال کی روزی کمانے کے لیے گیا اور اس کے بدن پہ نشان پڑ گئے. اللہ نے اس کے صدقے اس کو جنت میں بہت بڑا مقام دیا. تو سیدہ کائنات کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے. آج یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں, ان کی بیٹیوں کے آگے پتہ نہیں کتنے کتنے نوکر چاکر ہوتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا وہ خاتون ہے جو جنتی عورتوں کی, اونچا بولو نا, جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. خاتون جنت سیدہ کائنات حسن و حسین کی پاک اماں جان. مولا کائنات فرماتے ہیں اے فاطمہ اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضری دو. مال غنیمت بہت زیادہ آیا, اس میں لونڈیاں بھی ہیں اور غلام بھی ہیں, تو جا کر اپنے گھر کے لیے ایک لونڈی مان لو, نوکرانی مان لو. سیدہ کائنات اپنے پاک بابا کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں, سلام پیش کرتی ہیں. سرکار نے فرمایا بیٹی کیسے آئی؟ جو بیٹیوں والے ہو نا, یہ بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا کہ میرے کائنات کے والی نے کبھی بھی بیٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال نہیں کیا. جب بھی سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتی, چاہے دن میں جتنی مرتبہ بھی حاضر ہوتی, سرکار کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا. اور جو بیٹیوں کی آمد پر دل میں ملال لاتے ہو, یاد رکھو کل تمہیں زہرا کے بابا کی وہ چادر کا سایہ نصیب نہیں ہوگا, کیونکہ حضور نے بیٹی کا بڑا مقام بتلایا ہے, بڑا مقام بتلایا ہے. سیدہ کائنات کا ماتھا چوما اور فرمایا بیٹی کیسے آئی ہو؟ عرض کی کہ میرے سرتاج نے مجھے حکم فرمایا اور آپ کی بارگاہ میں یہ سوال لے کر آئی ہوں کہ ایک نوکرانی آپ ہمیں عطا فرماتے جو مال غنیمت میں. میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی ہم دنیا میں
لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ اے بیٹی یہ دنیا فانی ہے، تیرے ہاتھ پہ جو چھالے پڑے ہیں کل اللہ ان کا بھی تمہیں مولا عطا فرمائے گا۔ کل اللہ تمہیں ان چھالوں کی بھی بہت بڑی قیمت عطا فرمائے گا۔ خاتون جنت کا چہرہ آشش کر اٹھا، جبریل آ گئے، عرض کی یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اللہ کا یہ سلام بھی اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو قیامت تک کے لیے کہ جب بھی ان کا بدن تھک جائے، جب بھی بدن پہ سستی آ جائے، کام کر کر کے جسم میں تھکاوٹ ہو، تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ قیامت تک جو یہ عمل کرے گا جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور اللہ جنت میں بھی اس کو مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر کہاں پہ کرنا ہے؟ آج کی انگلیوں پہ۔ میں زکات کا ذکر کر رہا تھا، تو جن کو اللہ نے دنیا کا مال دیا وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اس مال کا حق جو ہے وہ ادا کرے۔ اور سب سے اچھی جگہ جو ہے، اگر آپ کو زکات یا صدقہ دینے کے لیے کوئی جگہ ظاہری طور پر نہیں ملتی، جیسا کہ آج کل لوگ نشئی ہیں اور وہ زکات اور صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں، حرام کام کے لیے یہ چیزیں نہیں دینی چاہیے۔ سفید پوش لوگوں کو دیکھو اور چپ چپ کر کے عمل کیا کرو۔ جیسے اللہ تمہیں کھلا دیتا ہے نا، ایسے چپ چپ کر تم جا کر غریب اور مساکین کی خدمت کیا کرو، اپنے مال کی زکات نکالو، یہ تمہارے اوپر حق ہے۔ جب تم زکات نکالو گے تو تمہارا جو مال ہے اس کا ذمہ کرم اللہ پہ ہوگا۔ اور دوسرا، میرے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا جو تمہارے جسم پہ سختی آتی ہے اللہ وہ صدقے کی بدولت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو تمہارے اوپر بیماری آتی ہے نا، تو اس بیماری میں نہ شکری نہیں، اللہ کا شکر کرتے ہوئے صدقہ دیا کرو۔ حضور نے فرمایا صدقہ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر سے بلا کو ڈال دے گا، بلا کو ڈال دے گا۔ پہلا حکم دیا زکات دو، پھر حکم دیا صدقہ دو۔ تیسرا عمل جو بتایا میرے اور آپ کے کریم آقا نے، فرمایا یہ دو کام جب کر چکو اور تمہاری مصیبت نہیں ٹل رہی ہے تو پھر دعا کی طرف اپنے آپ کو راغب کرو۔ حضور نے فرمایا جب بھی تم زکات دو تو آ کر گھر میں بیٹھ کر دعا کرو کہ مولا میں وہ حق تو نہیں ادا کر سکا، جتنی میری طاقت تھی میں نے دے دی، تو قبول کر لے۔ پھر حضور نے فرمایا جب صدقہ دو، صدقہ دینے کے بعد جس کو دیا ہے اس کو بھی کہو تمہارے لیے دعا کرے، اور خود بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرو کہ مولا تو نے مال دیا اور تیری راہ میں نے صدقہ دیا۔ تو زکات اور صدقہ کہاں کہاں نہیں رکھ سکتے وہ میں نے مسئلے بتا دیے۔ مسجد میں خاص طور پر ہماری ماؤں کو، بہنوں بیٹیوں کو پتہ نہیں ہوتا، مسجد کے باہر گلا لگا ہوتا ہے اور وہ جا کر اس میں صدقہ ڈال دیتی ہے کہ میں نے بیٹے کا صدقہ دیا، بیٹی کا صدقہ دیا، اپنا صدقہ دیا۔ اگر یہ صدقہ واجبہ دے رہی ہے تو وہ مسجد میں نہیں لگتا، صرف جو نفلی صدقہ ہے وہ ہدیے کے طور پہ آتا ہے وہ مسجد میں لگ سکتا ہے۔ اور آپ جو یہ مسجد میں خدمت کرتے ہیں نماز جمعہ کے بعد، یہ بہت اعلیٰ عمل ہے، بہت اعلیٰ عمل ہے، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے اوپر قرض نہیں چھوڑتا، اللہ اپنے اوپر قرض نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں ایک دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کو 10 عطا فرماتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ اس کو 70 گنا عطا فرماتے ہیں۔ تو مسجد میں جب پیسے دو تو یہ ہدیہ کر کے دیا کرو، تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، اللہ اس کا بدلہ 70 گنا عطا فرمائے گا۔ اللہ سب کو عمل کرنے